بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بالعالمین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن مجید دونوں قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کا باعث بنیں گے۔ وہ اس طرح کہ روزہ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرے گا کہ اے میرے رب، اس نے مجھ کو کھانے پینے سے اور اپنی نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما۔ اللہ اور اسی طرح قرآن مجید جو ہے وہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، یعنی یہ آدمی رات کو نوافل میں میری تلاوت کیا کرتا تھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول فرمائیں گے اور اس آدمی کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتبے کو بلند فرمائیں گے اور بہت سے کے مرتبے کو گھٹائیں گے، یعنی جو لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائیں گے، اور جو اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو کہ اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور یہ عمل زمین میں تمہارے ہدایت کا نور ہوگا۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو شخصوں پر مجھے بہت رشک آتا ہے، ایک تو وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن مجید کی تلاوت عطا فرمائی ہو کہ وہ دن رات اس کی طلب میں مشغول رہتا ہو، اور دوسرا وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا ہو اور دن رات اس کو خرچ کرتا رہتا ہو۔ اسی طرح میرے بھائیوں کہ قرآن مجید جو ہے کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی تلاوت کرنے کی، چنانچہ اس کے حرف کے بارے میں، نیکی کے بارے میں ایک حدیث پاک آتا ہے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے ایک حرف کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور ایک نیکی کا اجر و ثواب جو ہے نا وہ 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ چنانچہ اس طرح نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف الف لام میم جو ہے وہ صرف ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا اور میم تیسرا حرف ہے، یعنی یہ 3 حرف پر مشتمل ہے، الف لام میم، تو اس پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید سیکھو، اس کو پڑھو، اس لیے کہ جو شخص قرآن مجید سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال اس کھلی تھیلی کی سی ہے کہ جس میں مشک کی سی خوشبو بھری ہوئی ہو، اور اس خوشبو سے تمام مکان میں وہ خوشبو پھیلتی جائے، اور جس شخص نے قرآن مجید سیکھا پھر باوجود اس کے قرآن مجید اس کے سینے میں ہے وہ سو جاتا ہے، یعنی رات کو تہجد میں اٹھ کر نہیں پڑھتا، تو اس کی مثال مشک کی تھیلی کی سی ہے کہ جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔ بھائیو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اس کو مشک کی تھیلی شاہ فرمایا۔ مشک کی تھیلی کی مثال کس طرح ہے؟ یعنی حافظ قرآن کا سینہ اس تھیلی کی طرح ہے کہ جس میں مشک ہو، لہذا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا حافظ اس مشک کی تھیلی کی طرح ہے کہ جس کا منہ کھلا ہوا ہو۔ اس طرح حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اسے قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے سوال ہی کرنا چاہیے، یعنی قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن مجید تو پڑھیں گے اور اس کے ذریعے لوگوں سے سوال کریں گے۔ پھر بھائیو کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ جس کا ہم تصور تک نہیں کر سکتے، کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی صرف اکیلی تلاوت کو، اب دیکھیں آپ نے اتنی حدیثیں سنی ہیں، اتنی باتیں سنی ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں صرف خالی تلاوت کرنے والا بھی بیکار نہیں جاتا، تو جو بھائی جو ہے وہ قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے تو فضیلت ہے کہ وہ اس کی تلاوت کا ہر روز اہتمام کریں، اور جو بھائی جو ہیں ماشاءاللہ قرآن مجید نہیں پڑھے ہوئے اور اب عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، تو میرے بھائیو شرم نہیں کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ خود نہیں پڑھے ہوئے تو آپ کی بیوی اگر پڑھی ہوئی ہے تو اس سے پڑھ لیں، اگر اس سے زیادہ اگر وہ بھی اس سے پڑھنے میں شرم آتی ہے تو میرے بھائیو تھوڑا سا ٹائم نکالیں اپنے 24 گھنٹوں میں سے
تھوڑا سا وقت 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں مدرسے میں، کسی قاری صاحب کے پاس، کسی حافظ صاحب کے پاس، آپ اس سے وقت لے کر آپ قرآن مجید پڑھنا سیکھیں۔ کہ یہ کتنی ہماری بدبختی کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے دنیاوی کام کاج میں تو وقت نکال لیتے ہیں، اور اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ چیز ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے، چاہے اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے، پہلے تلاوت کرنا تو سیکھے۔ اگلا مرحلہ ہوتا ہے قرآن مجید کی ترجمہ تفسیر سیکھنا، تو اس کے لیے علماء کرام موجود ہیں، بڑے بڑے مدارس موجود ہیں، جس میں شیخ الحدیث صاحب، مفتیان کرام صاحب، اور اس طرح علماء کرام جو ہیں وہ بچوں کو ترجمہ اور تفسیر سکھاتے ہیں۔ اور ترجمہ اور تفسیر کا سیکھنا، قرآن مجید ترجمہ تفسیر سے پڑھنا، جیسے نازل ہوا ہے کہ اللہ کی منشا و مراد کیا ہے اس کو سمجھ لیں، میرے بھائیو، اس سے بڑھ کر ہماری کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ علامہ اقبال نے اسی وجہ سے تو کہا تھا نا کہ ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ ہماری آج مسلمانوں کی ذلت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم کس وجہ سے خار ہوئے؟ قرآن مجید کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن مجید تلاوت چھوڑ دی، ہم نے قرآن مجید پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا تک چھوڑ دیا۔ یہی مسلمانوں کے زوال کی وجہ ہے۔ مسلمانوں کو مارنے کے لیے کوئی دوسری قوم نہیں آئے گی، مسلمان اپنا خود بڑا دشمن بن گیا ہے۔ میرے بھائیو، اب قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اس کا اہتمام کریں، صبح و شام گھر میں خیر و برکتیں آتی ہیں، کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، نبی علیہ السلام نے اس گھر کی مثال کس سے دی ہے؟ زندہ سے دی ہے۔ اور جس گھر میں نہ اللہ کا ذکر ہو، نہ تلاوت ہو، کسی چیز کا اہتمام نہ ہو، اس کی مثال قبرستان کی سی دی ہے، کہ اس کی جیسے قبرستان میں کوئی آدمی ذکر قرآن مجید تلاوت کا، ذکر کا، نماز کا، روزے کا اہتمام نہیں کرتا، کہ وہ کیا ہے، وہ جگہ صرف مردوں کو دفنانے کے لیے ہے، کہ وہاں پر ایسا کام نہیں کوئی کرتا، اسی طرح اس گھر کی مثال بھی ایسے ہے کہ جس گھر میں نہ تلاوت قرآن مجید ہو، نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، نہ اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کیا جائے، نہ اللہ کی توحید کو بیان کیا جائے، تو میرے بھائی اس گھر کی مثال بھی ایسے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔